الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظیم. بارگاہ الہی میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بڑی محبت اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بارگاہ نبوی کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے. آج ہم جس آزادی کے ساتھ جس بے خوف و خطر ماحول کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے محفل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں اور جس رحمت للعالمین ہستی کی حضور نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں، جس بے فکری کے ساتھ رات کے ان لمحات کے اندر آقا علیہ السلام کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں، کیا آئندہ ایسا ہو سکے گا؟ کیا مستقبل کے اندر ہم اس طرح بے خوف و خطر محفل میلاد منعقد کر سکیں گے؟ کیا یہ اس کھلی فضاؤں کے اندر آسمان تلے حضور کی بارگاہ کے اندر نذران عقیدت پیش کر سکیں گے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے. یقیناً محفل کا انعقاد کا اپنا ایک پس منظر ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو کچھ ہو سکے نظم کے اعتبار سے، نثر کے اعتبار سے عقیدت کا اظہار کیا جائے، لیکن میں ذرا اس سے ہٹ کر آپ کے ذہنوں کو اس امر کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم ان حالات سے جو ہمارے اوپر سونپ دیے جائیں گے، تھوپ دیے جائیں گے، اس کے اندر کہ ہم اس جانور کی طرح جو اپنی چونچ زمین میں دبا کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب چہار اطراف کسی قسم کا اب خطرہ نہیں ہے، تو کیا ہم اس جانور کی طرح اپنے آپ کو ان حالات میں جو آنے والے ہیں
یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہر طرف اطمینان ہی اطمینان ہے، ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ کیا وہ انقلاب جو آج سوات کے اندر، پاٹا کے اندر، خبر ایجنسی کے اندر، فورم ایجنسی کے اندر اور مختلف مقامات پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف صوبے سرحد تک محدود رہے گا؟ کیا یہ صرف سوات تک محدود رہے گا یا اس کے اثرات آہستہ آہستہ آگے پھیلتے چلے جائیں گے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ صوبہ سرحد کے اندر بابا عبد الرحمن کے مزار کو اڑا دیا گیا؟ کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہاں بزرگان دین کے مزاروں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے؟ کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج منگورا اور سوات کے اندر علماء اہل سنت کو شہید کیا گیا، قتل کر دیا گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت پیر سمیع اللہ صاحب کو قتل کرنے کے بعد جب ان کے لواحقین نے، متعلقین نے، متوسلین نے، ان کے معتقدین نے، ان کے مریدین نے ان کو دفن کر دیا، تو وہی طالبان اسلام ان کے کارندے آئے اور انہیں قبر میں سے نکال کر درخت کے اوپر لٹکا دیا گیا اور 3 دن تک ان کی لاش لٹکی رہی۔ کیا اس طرح کا کوئی ایک مثال میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے دور کے اندر کیا دی جا سکتی ہے کہ اس وقت ابو جہل دفن نہیں کر دیا گیا تھا، کہ اس وقت ابو لہب دفن نہیں کر دیا گیا تھا، کہ اس وقت کفاروں کو دفن نہیں کر دیا گیا تھا، اور جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ایک فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے تھے تو کیا انہوں نے بھی دوبارہ ان کی قبروں کو کھود کر عبرت کا نشان بنایا تھا؟ کیا اسلام کی تعلیمات اس امر کی اجازت دیتی ہیں کہ اس طرح دشمنوں اور کافروں کے لاشوں کے ساتھ سلوک کیا جائے جو آج وہ نام نہاد لشکر اسلام اور طالبان اسلام اور صوفی محمد اور بیت اللہ محسود کے افراد کر رہے ہیں؟ اگر یہ صرف سرحد تک محدود رہتا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں۔ اگر صرف عدل ریگولیشن سوات تک محدود رہتا تو اطمینان ہوتا، چلو ملک کے اندر، پاکستان کے اندر کم از کم ایک علاقہ تو ایسا ہے جہاں اسلام کا نظام عدل جو ہے وہ کار فرما ہے۔ کم از کم خوشی ہوتی کہ ایک ملک کے حصے کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک ٹکڑے کے اندر اسلام کا نظام عدل جو ہے وہ رواں دواں ہے اور لوگوں کو سستا انصاف مل رہا ہے، جلدی انصاف مل رہا ہے۔ یقیناً ایسا ہوتا، اطمینان والی بات ہوتی۔ لیکن اس کے بعد معاہدہ کرنے کے بعد جو کچھ صوفی محمد صاحب نے پاکستان کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، قومی اسمبلی کے حوالے سے، صوبائی اسمبلی کے حوالے سے جن اپنی آراؤں کا اظہار کیا ہے، کیا اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ وہ صرف اس چیزوں کو سرحد تک محدود رکھیں گے؟ کیا وہ چیزیں پنجاب میں نہیں آئیں گی؟ کیا وہ انقلاب جو اپنے خیال کے اندر ایک اسلامی انقلاب قرار دیتے ہیں، کیا وہ پھر وہ یہاں نہیں آئیں گے اور آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک نہیں کریں گے جو آج وہاں سرحد کے اندر سنی لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، سنی علماء کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے مشائخ اور صوفے کرام کے مزارات کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ ان کے لیے کیا مشکل ہے اس امر کے لیے کہ صرف 10 خودکش حملہ کرنے والے افراد چاہیے اور وہ پیدا کر لیں گے اور آپ کے لاہور کے بڑے بڑے مزارات ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے کے اندر اڑا دیے جائیں گے، اور ہم
کربلا کے وارثین کی طرح صرف آہوزاری کرتے رہیں گے. یہ میں اس لیے آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں کہ مستقبل کے اندر جو آنے والے لمحات ہیں اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا اپنے آپ کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے. اگر تیار نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اہل سنت جماعت والے تقریباً 80% ہیں اور وہ نام نہاد طالبان اسلام کے جو پیروکار ہیں وہ صرف 10% ہیں، اور 10% نے 80% افراد کو جو وہ خاموش بے حس و حرکت مفروض کر کے رکھ دیا ہے. کیا وہ یہاں آ کر ہمیں مفروض نہیں کریں گے؟ اس کا ہم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے، کس طرح ہم نے ان کا کس انداز سے ان کے منصوبوں کو ناکام کرنا ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ حکومت پاکستان ایسا کرے گی تو کیا حکومت پاکستان ختم ہو گئی ہے کہ سوات کے اندر وہ نہیں ہے؟ اگر وہ سوات کے اندر بھی حکومت پاکستان اگر ہے، مرکزی حکومت اگر وہاں ہے، تو وہاں پھر لوگ کیوں قتل کیے جا رہے ہیں، مزارات کیوں اڑائے جا رہے ہیں، علماء کرام کیوں قتل کیے جا رہے ہیں؟ جس طرح حکومت نے وہاں نہیں کیا اسی طرح وہ یہاں بھی نہیں کرے گی. اس لیے کہ وہ تو خود کسی اور کی چوائس ہے، وہ کسی اور کی پسند ہے، وہ تو اپنے پسند کرنے والوں کے مقاصد پورے کر رہی ہے، وہ آپ کے ہمارے پاکستان کے مقاصد پورے نہیں کر رہی. اس لیے آج ہم اس انداز سے آزادی کے ساتھ ہم محافل میلاد منعقد کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو سکے، لیکن اگر ہم نے اپنے ذہنی طور پر، شعوری طور پر، فکری طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیا مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ پھر صحیح معنی کے اندر مقابلہ ہوگا اور ان کو وہیں لوٹا دیا جائے گا جہاں سے وہ آئے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں. یہ کوئی سچی بات نہیں ہے کہ اگر آنے والے حادثات ہوں اور ان کو نہ بتایا جائے، اس لیے کہ کہیں خوف کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، کہیں ڈر کا ماحول پیدا نہ ہو جائے، کہیں ایسے حالات پیدا نہ ہو جائے کہ ملک کے اندر امن امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے. اس لیے کچھ نہ بتایا جائے. اور جب کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی شخص جو ہے وہ اپنے چہار اطراف سے ہوشیار نہیں ہوتا ہے تو دشمن اچانک حملہ کرتا ہے اور پھر اس کو نیست و نابود کر دیا کرتا ہے. آخر ملک کے بچا کے لیے، ملک کی بقا کے لیے کیوں فوجیں چاہیے؟ ملک کے سرحدوں کے پر کیوں محافظین چاہیے؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ کرتے، اس کی تیاری ہم نے رکھنی ہے. اس لیے آئندہ جو آنے والے حالات میں خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو ان کے منصوبے ہیں، جو ان کے پروگرام ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کے بنانے کے وقت پاکستان کی مخالفت کی تھی، پورے آپ دیکھیں، صبح سرحد، صبح پنجاب، صبح سندھ سے بلوچستان میں جب پاکستان بن رہا تھا، ریفرنڈم کہاں ہوا تھا؟ کیا پنجاب میں ہوا تھا؟ کیا سندھ کے اندر ہوا تھا؟ کیا بلوچستان کے اندر ہوا تھا؟ یا صبح سرحد کے اندر ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہاں پاکستان کے بنانے والے، پاکستان کے نہ بنانے والے جو ہیں، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اکثریت کے اندر ہیں، اس لیے آؤ ریفرنڈم کرا لو کہ دیکھتے کس طرح تم پاکستان بناتے ہو. لیکن وہاں آج بھی وہ جراثیم جو اینٹی پاکستانی ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں، وہاں آج بھی موجود. وہاں آج بھی ان کا ایک رہنما ہے جن کے والد محترم نے کہا تھا جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، اور اس کی آج تک ان کے فرزند مولانا فضل الرحمان نے تردید نہیں کی ہے کہ یہ میرے والد نے نہیں کہا تھا. اس لیے ان حالات کے اندر
جبکہ وہاں ایک عنصر جو ہے پاکستان کی مخالفت کا موجود ہے. اور ابھی آپ نے سنا ہوگا فضل صوفی احمد صاحب نے کہا کہ جمہوریت کفر کا نظام ہے اور پاکستان میں جمہوریت ہے جیسے بھی صحیح، تو یہ ان کے نزدیک ایک کافر ملک ہے. جب کافر ملک ہے تو وہ اپنے علاقے کو اس کافر ملک سے بچانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں. اگرچہ ذمہ داری حکومت کی ہے، ذمہ داری فوج کی ہے، ذمہ داری اداروں کی ہے، لیکن ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے، ایک محب وطن شہری ہونے کے حوالے سے میرا کیا فرض بنتا ہے اس موقع پر جب یہ حالات آئیں گے. اس میں سے سوال ہے ہر ایک یہاں بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ، اس موقع پر میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے پاکستان کا تحفظ کیسے کرنا ہے، میں نے پاکستان کیسے بچانا ہے. اگر میں اپنے آپ کو تیار کر لوں گا اس وطن کو بچانے کے لیے تو انشاءاللہ تعالی نہ امریکہ کامیاب ہو سکے گا اور نہ اس کے کارندے کامیاب ہو سکیں گے. کہ میں نے گفتگو آج کے موضوع سے ہٹ کر اس لیے کی ہے کہ ہم آئندہ آنے والے لمحات کو دیکھیں کہ وہاں پھر ہم محفل میلاد شاید منعقد نہ کر سکیں. اگر ہم منعقد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار کرنا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر نائک کے بارے میں بتائیں کیونکہ اس نے وسلم کی گستاخیاں بھی کرتا ہے. معلوم کا شہر ہے، ہم یہاں سے پڑھیں اور آقا مدینے سنیں. آقا کی سماعت پر لاکھوں طرح ہمارا تقید ہے کہ آقا پر حاضر ناظر ہیں، اس نے وضاحت فرمائیں. دنیا کے اندر مختلف افراد زمانے کے اندر آتے رہے اور وہ دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرتے رہے. ایک زمانے کے اندر پاکستان میں غلام احمد پرویز تھا، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتا تھا. ایک زمانے کے اندر مولانا فضل الرحمان تھے اور وہ کہتے تھے کہ عید کی قربانی کے لیے بجائے قربانی کرنے کے آپ وہ جو پیسے ہیں وہ آپ پیسے تقسیم کر دیں. وہ کہتے تھے کہ مشین کے ذریعے سے ذبیحہ جب وہ جائز ہے. یہ مختلف افراد مختلف روپ دھار کر اسلام کا، عالم دین کا روپ دھار کر آتے ہیں اور مقاصد وہ پورے کرتے ہیں جو کافر لوگ چاہتے ہیں. مولانا ذاکر صاحب، ڈاکٹر ذاکر صاحب یہ اصل میں عالم دین نہیں ہے، یہ اصل میں سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، میڈیکل سائنس کے. وہاں سے تھوڑا سا ملکہ پیدا ہوا گفتگو کرنے کا، یادداشت اچھی ہے، فرسٹ کلاس. قرآن کی آیات کے نمبر جو ہیں یاد کر رکھے ہیں، سورتوں کے نمبر یاد کر رکھے ہیں، آیت پڑھتے ہیں 7 سورت کا نمبر دے دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا معلوم نہیں کس قدر بڑا عالم دین ہے. شروع میں اچھی باتیں کہتے تھے شروع میں، اور جب وہ ان کی شہرت عام ہوئی تو پھر وہ اپنی اصل کے اوپر آئے اور جس کام کے لیے وہ بھیجے گئے تھے پھر انہوں نے وہ کام شروع کر دیا. ان کا تعلق جو ہے وہ اہل حدیث طبقے کے ساتھ ہے اور وہ اعلانیہ اب اہل حدیث ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث کے عقائد کیا ہیں، حضور کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ بھی انہی میں سے ایک شخص ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کی باتیں سننے کے وقت بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کس پس منظر کے اندر کہہ رہے ہیں. اس لیے آنکھیں بند کر کر ہمیں ان کی بات سننی نہیں ہے، بلکہ اس کا پس منظر بھی دیکھنا ہے کہ وہ یہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں یہ کس نے پھیلا رہے ہیں. اگرچہ ان کا جو کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن ہے، تقابل ادیان جو ہے وہ ان کا اچھا مطالعہ ہے، اور خاص طور پر ان کا یہ جو ہندو کی کتابیں ہیں گیتا وغیرہ وہ ان کو اچھی طرح یاد ہے. اس لیے وہ دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ کیا مقابلہ کریں، لیکن جو دین کی اصل تعلیمات ہیں ان کو مسخ کر کے بیان کرتے ہیں. اس لیے
پرہیز کریں، کیونکہ ہر شخص کو نہیں پتہ چلتا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں کہہ رہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اور جو علماء کرام اس میں جماعت کے ہیں ان کا وہاں پروگرام کو سنیں تاکہ صحیح معلومات حاصل ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ.